میں خود بھی کالج سے وابستہ رہا ہوں, کلاسز میں رش ہوتا ہے جس وقت ٹیچر پڑھانا چاہے. ویٹ میں پرائیویٹ کالج یا گورنمنٹ کالج؟ گورنمنٹ کالج. دیکھیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے, میٹرک کلاس تک پرائیویٹ اسکولس سپرسیڈ کرتے ہیں گورنمنٹ اسکولس کو. وہ ہر میدان میں پرائیویٹ اسکول لیول تک کے پرائیویٹ اسکول آگے آتے ہیں. لیکن جب کالج کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کالجز اپنا رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ تعداد پرائیویٹ کالجز کی نہیں ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ صرف اس ٹیچر کو آپ کھڑا کر دیں کہ جا کے کلاس میں پڑھاؤ, اور وہ ٹیچر جو لیسٹ موٹیویٹڈ ہے اس اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے, جس کے پاس اس کالج میں آنے کا کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کالج میں روزانہ ہوں. میرے سامنے ایسا ہوتا تھا کہ کالجز میں کلاسز شروع ہوتی تھی, 100 بچوں سے کلاس شروع ہوئی, 60 رہ گئے, 50 رہ گئے, 40, 30 اور شاید 10 بچے رہ جائیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر 1-2 ٹیچر نے کلاس نہیں شروع کی, بچوں نے آنا شروع کیا, ایک ٹیچر کسی وجہ سے مس ہو گیا, دوسرے دن 10 بچے غائب ہو گئے. تو خود بخود اس کو لامالا اس جگہ جانا ہے جہاں وہی ٹیچر جا رہا ہے. ٹیچر کا ایک بڑا رول, مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو گریجویشن کر لو, ایم اے کر لو, تو کہیں کچھ نہیں ملا تو ٹیچر, کوئی جاب نہیں ملی تو ٹیچر کی جاب تو ملی جائے, ٹیچر کی جاب تو مل جائے گی. ہمارا مطلب پیشن نہیں رہا ہے پڑھانے کا. میں ابھی گورنمنٹ اسکولس کی جنہوں نے بات کی کہ بہت اچھے اسکولس ہیں, میں 3 پاکستان کے ایسے مشہور آدمیوں کے نام لینا چاہ رہا ہوں جنہوں نے کسی پرائیویٹ اسکول سے نہیں پڑھا. وہ جو پیلے اسکول ہوتے تھے, ڈاکٹر عبدالسلام نوبیل انعام یافتہ, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے بھی اپنے اس میں لکھا کہ انہوں نے بھی, اور ڈاکٹر سعید اختر درانی جو اس وقت برمنگم میں انگلینڈ میں رہتے ہیں, جن کو DCS ملا ہے. چاند کا جو پتھر آیا تھا جس پہ جو تحقیقاتی ٹیم تھی پوری دنیا سے امریکہ نے لی تھی, تو اس میں سے نہ صرف ان کو لیا تھا بلکہ ان کو سپروائزر ان سائنٹسٹ کا رکھا تھا. یہ تینوں جو ہیں یہ پروڈکٹ ہیں گورنمنٹ اسکولس کے. اچھا ویسے بھی کتنے ہی ادیبوں, دانشوروں, بے شمار کتنے لوگوں کے ہم یسٹر اس میں نام لے سکتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے, مطلب دیکھیں بہت ٹیچرز کے جب وہ سلیکشن ہوتا ہے تو وہاں تو لاٹھی چارج ہو جاتا ہے. کبھی ٹیچرز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی مطلب وائلنس جو اتنا گھس گیا ہے. تو میڈیکل کالجز میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے, انجینئرنگ کالج میں فائرنگ ہو رہی ہے, مطلب کیا ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی یہ ایک الگ ہے کہ ان پٹ جو ٹیچر کی ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے, وہ کیا وہ واقعی ٹیچنگ لینا چاہ رہا ہے یا اس کو ایک جاب آفر کی جا رہی ہے فار ادر ریزنز, ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے. پیشن بھی تو ہے نا, مطلب ایک شوق ہے کہ بھائی میں اچھا اب شوق ہے, فرض کر لیں میں نے ماسٹرز کر لیا, مجھے شوق ہے, میں نے پڑھانا شروع کر دیا, میں نے سیکھا کب کے پڑھانا کیسے سیکھا, کہیں پہ بھی نہیں سیکھا نا. آپ جتنی یہ ماسٹرز کر کے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں, میڈیکل ایجوکیشن ایک واحد ایریا ہے کہ جہاں کام ہو رہا ہے, کام ہوتا رہا ہے, اور ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ٹیچنگ میں. انجینئرنگ میں کدھر آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فیلڈ کا آدمی, یہ جو بات کی نا میڈیکل ایجوکیشن کی, آپ سوچیں میٹرک تک یہ شرط ہے کہ ٹیچر کی ٹریننگ ہونی چاہیے, لیکن فرسٹ ایئر پڑھانے والے ٹیچر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ٹرین ہو, فرسٹ ایئر سے لے کر یونیورسٹی تک. اب سوال یہ ہے کہ جس کے پاس انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے, وہ تو اپنا علم منتقل کرنا چاہے گا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ منتقل کیسے ہو تو کیا کرے گا وہ. یہاں پہ بات آ گئی, یعنی کہ پھر ایک یہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. خواتین حضرات کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم ہے خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو, اور اسٹوڈیو میں بحث ہو رہی ہے اس وقت ہمارے تعلیمی نظام کی, کیا ابہام ہے, کیا سقم ہے, اس میں بات ظاہر چل رہی ہے. تینوں بہت ہی معزز دانشور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. بات ساری یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن, اور ہم یہ سب باتیں تو کر رہے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی اسپیشلائزیشن کرتا ہے, اپنی فیلڈز میں جاتا ہے, باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی جاتا ہے, یا پروفیشنل ایجوکیشن پہ جاتا ہے, ایک پروفیشن بھی بن جاتا ہے. لیکن وہ جو بنیادی تعلیم ہے, وہ جو پرائمری ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں, اس پر کیا کام ہوا, یہ ڈاکٹر حنا کاظمی سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں جب انگلستان میں تھا تو میں نے بہت کینلی مشاہدہ کیا برطانیہ کے پرائمری سسٹم کا, اور مجھے یہ دیکھ, ایک تو بڑی سسٹمیٹک ہے وہ تو سب ہے. ان کے ہیرو بلڈنگز میں نا, وہ واریئرز جنرل ان کو نہیں بناتے, وہ بچوں کو شروع سے اپنے دانشور پڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنے انجینئرز پڑھا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ معاشرے میں کوئی پازیٹیو کردار ادا کیا.
تو وہاں سے تو یہ شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں کا جو پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس نہج پہ جا رہا ہے؟ کنڈرگارٹن بھی ایک ہے, مونٹیسوری بھی ایک ہے, ایک کوئی انگلش میڈیم کوئی الگ سے ہے, ایک اردو میڈیم الگ سے ہے, مدرسہ سسٹم اپنا ایک رستہ لیے ہوئے ہے. کیا مطلب what are your suggestions? یہیں پہ مسئلہ ہے. یہ جتنی آپ نے لسٹ بتائی نا, اس کی جو مختلف اطراف ہیں نا اور مختلف شکلیں ہیں اور مختلف ان کے رخ ہیں, اصل میں مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. بچہ جو ہے اس کی کچھ موٹر سکلز ہیں, اس کی کوئی افیکٹو ڈومینز ہیں, کچھ اس کی کچھ سکلز ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی بھی ڈیولپ ہونی چاہیے, تو پرائمری میں بھی ہونی چاہیے. ارلی چائلڈہڈ کا کانسیپٹ آپ یہ سوچئے 2006 کا جو کریکولم جو اسٹینڈرڈ بیسڈ فرام کانٹینٹ بیسڈ ٹو اسٹینڈرڈ بیسڈ ہم جس پہ شفٹ ہونا چاہ رہے تھے, اور جو ابھی تک صرف ایک کاغذ کی صورت میں ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ پروونسز کو چلا گیا ہے, پروونسز ابھی ریڈی نہیں ہیں اس کے لیے. ہمارا ارلی چائلڈہڈ پہلی دفعہ وہاں بنا ہے. ہمارا ارلی چائلڈہڈ کچی کا تصور تو کچا ہے جی. پرائمری ہمارے یہاں 64 سال سے ہے, ہمارے یہاں مضبوط تصور کوئی نہیں تھا. یہ 2006 کا کریکولم ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے, یہ کاغذ پہ بنا ہے, اب بٹ گیا ہے پروونسز میں. پروونسز کام کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیلڈ میں یا اسکولز میں پہنچایا جا سکے اسٹیجز میں. بچہ جو ہے نا, اس کی اسکلز, اس کے بیہیویئرز, اس کی تھاٹس کو بس چھونے اور ٹرین کرنے کی بات ہے. جتنا ہمارے ہاں انجیکٹ فنڈ ہوا ہے پرائمری ایجوکیشن میں, آپ حیران ہوں گے کہ اتنا ہمارے کسی ڈومین میں ایجوکیشن کے کبھی فنڈنگ آئی ہے. فنڈنگ آتی ہی زیادہ تر پرائمری میں ہے. پرائمری میں آتی ہے, کہاں ہے وہ نظر آتی ہے کہیں؟ میں آپ کو اسی بات کو سپلیمنٹ کروں گا. کیا آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ جب آپ یہ پوچھیں کسی سے کہ جو کلاس 1 میں بچہ پاس کر رہا ہے اس کو کیا آ گیا, اچھا کلاس 2 پاس کر لی کیا آ گیا, کلاس 3, آپ کو کلاس 1 سے کلاس 5 تک ٹیچر کو خود نہیں پتا کہ اس کو بچے کو کیا بنانا ہے. فنڈنگز کہاں جا رہی ہے؟ فنڈنگ ٹریننگ میں جاتی ہے. ایک بات کٹ رہی ہے, قاعدے میں لکھا تھا الف سے یہ, بے سے یہ اور رے سے پہاڑ. بڑا خوبصورت قاعدہ تھا وہ, رے سے پہاڑ. 60 سال سے ہم یہی لکھ رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہنا نے یہ کہا کہ فنڈنگ سب سے زیادہ پرائمری ایجوکیشن میں آ رہی ہے, تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ فنڈنگ استعمال کس طرح ہوتی ہے. فنڈنگ آئی, اس کے لیے بک بنانے کے لیے ایک ہیوی فنڈ مختص کر دیا گیا. اب جو بک بنانے والا ہے اس کو گراؤنڈ ریالٹی کا کچھ نہیں پتا. اس کے بعد ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہوا. ٹریننگ کس کی گئی؟ کچھ لوگوں کو چنا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سیزنل ٹریننگ لیتے ہیں. یہ کچھ مخصوص چہرے ہوتے ہیں جو بار بار ٹریننگ میں آتے ہیں, یعنی پرچی پہ آتے ہیں. جی بالکل, اپارچونیٹیز نہیں ہوتی, اپنے پیاروں کو نوازنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. اچھا پرائیویٹ میں بھی تو ایک عجیب سائیکی ہے نا, مطلب میرے خیال ہے کہ جتنے سینٹس تھے وہ ختم ہو گئے. سینٹ جان, سینٹ پال, سینٹ فلانا اسکول, پتہ نہیں ایک سائیکی یہ ہے کہ شاید سینٹ کے نام سے اسکول رکھنے سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی ہندوستان کے کسی قصبے کا ایک اسکول آ گیا. میں نے خود ایک گلی میں ایک اسکول میں دیکھا آل سینٹ اسکول نام تھا اس کا, یعنی سارے سینٹس جب ختم ہو گئے میں کہا یہ سارے سینٹس کا اسکول. مطلب یہ مائنڈ سیٹ تو والدین نہیں دیکھتے ہوں. نہیں, اس میں سے دیکھیے بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ والدین مجبور ہیں. نہیں وہ تو بزنس مین ہے, وہ تو اپنا بزنس اسکول اونر از اے بزنس مین, ٹھیک ہے نا, کمرشل وینچر ہے, وہ تو اپنا پوائنٹ آف سیلز لے کے کھڑا ہو گیا. پوائنٹ آف سیلز وہی ہوگا نا سر جو کہ بکے گا. تو اگر سینٹ کے نام سے بک رہا ہے تو خریدنے والا جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. تو نہیں, اس میں پیرنٹس کو شاید سینٹ کا نہ پتا ہو, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ انگریزی اسکول. اچھا, میں نے خود ابھی چند دن پہلے ایک اسکول کے بورڈ پہ دیکھا ہے, اسکول کا نام میں مینشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن گرامر کی اسپیلنگ ER آخر میں لکھی ہوئی تھی. فلانا گرامر اسکول, اور انگلش میڈیم اسکول ہے, بچوں کا ہیوی ان پٹ کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ تو پیرنٹس کی بدقسمتی ہے, ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. اچھا کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی چیکس نہیں ہے, مطلب جیسے پرائیویٹ ایجوکیشن وغیرہ میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, کوئی باڈی ہے کوئی جو اس کو واچ ڈاگ باڈی؟ اس کی ایک باڈی ہے. اگر آپ گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ اسکول کی بات کریں تو اس باڈی کا آفس کا وزٹ کر کے دیکھیں, 3 سے 4 لوگ اس میں بیٹھے ہیں, اور اس باڈی کا یہ حال ہے کہ وہ اسکولوں کو نوٹس جاری کرتی رہتی ہے فیس مت بڑھاؤ, اور فیس سرکاری ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے. تو میرا مطلب ہے کہ 19-20 آدمی تو کاغذ پہ ہوں گے, جب بھی 3-4 نظر آنے والے 3-4 لوگ سچ کیوں, لیکن ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. ان کی کوئی جی, اس لیے کہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے اس کی جو مرضی ہوتی ہے اس طرح کر رہا ہوتا ہے. بدقسمتی ہے. اس لیے نہیں, میں ایک دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا تھا کہ چینلز بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں بالکل, اور میں بھی اس بات کی تائید کروں گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رول ماڈلز اور ہیروز کہاں ہیں, تو یہ چینلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہیروز یا تو فلمی ہیرو ہوتے ہیں
یا ہمارے پالیٹکس میں جس کا زور آج کل چل گیا اس کی تصویریں آ رہی ہیں. تو بچوں کے ذہن میں جو ہیروز آتے ہیں وہ یہی دونوں ہیروز آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ہاں ڈاکٹر سلام کے اوپر کیا پروگرام کیا, ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کے لیے آپ نے کیا پروگرام کیا, آپ نے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے لیے کیا پروگرام کیے, آپ نے بے شمار ہمارے سائنسداں ہیں اور اکیڈیمیا سے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ڈاکٹر عطاء الرحمان ہیں, کیا ان کو امپورٹنس دی, ان کو آپ نے پروجیکٹ کیا؟ ویل ٹیکن. بالکل اس کا ایکولی آپ بھی ذمہ دار. بالکل ہم بھی ذمہ دار ہیں, میڈیا بھی ذمہ دار ہے. اچھا اب اس کو I'm not defending media, لیکن میں صرف اس کا ایک روٹ کاز یہ دے دوں کہ میڈیا جو ہے وہ بدقسمتی یا جو بھی کہہ لیے کارپوریٹ سیکٹر میں آ گیا ہے, جیسے کہ دوسرے بزنسز آ گیا ہے. اچھا جو آ گیا ہے تو وہ کچھ لوگ جو کہ کروڑوں اربوں انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ سستا بزنس تو ہے نہیں ٹیلی ویژن اور یہ سب, تو جب وہ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن بھی چاہتے ہیں بیکاز دے آر ڈوئنگ اٹ ایز اے بزنس. تو وہ کارپوریٹ سیکٹر سے مانگتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ جاتی ہے ایڈورٹائزرز کے جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے 30 سال کی عمر کے نیچے ہے, لہٰذا جو پروڈکٹ آئے گا وہ ہونا چاہیے جو نوجوان کو اٹریکٹ کرے, اور دوسرے یہ کہ ایسا ہو کہ جو نوجوان کو ڈریم ورلڈ میں لے کے جائے. ڈریم مرچنٹس, موبائل ٹیلی فونس, ٹیلی کمیونیکیشن, یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. یہ ہے ہر آرگنائزیشن کا, ہر بزنس آرگنائزیشن کا ایک پارٹ یہ ہوتا ہے which is called corporate social responsibility. بالکل سوسائٹی کے لیے کیا ہوتا ہے. پیمرا تمام چینلز کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ اپنے ٹرانسمیشن ٹوٹل آورس میں سے 10% آپ کمیونٹی سروسز کو دیں گے, 10% کمیونٹی سروس کو دیں گے. مگر ظاہر ہے اب وہ کاروبار کی دوڑ ہے, سب ہے, تو اس میں یہ ساری ایتھکس بھی چلی گئی. یو آر ویری رائٹ. اچھا پرائمری ابھی تو کچھ نہیں, پرائمری کی سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی, اس میں جو ایک مسنگ پارٹ ہے جو ہم لوگ غور نہیں کر رہے ہیں وہ ہے سلیبس کا. کہ دیکھیے ہر جگہ الگ الگ سلیبس چل رہے ہیں. پیلے اسکول میں الگ ہے اور سینٹس اسکول میں الگ ہیں اور فلاں اسکول میں الگ ہے. آپ جیسے انگلینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں فیسلٹیز کا تو فرق ہو سکتا ہے لیکن سلیبس ایک ہوتا ہے. ہم 4 پیرالل ایجوکیشن سسٹمز ہمارے یہاں ہے نا. پہلا تو یہی آ گیا کیمبرج جو ہے, دوسرا وہ انگلش میڈیم, تیسرا اردو میڈیم, چوتھا مدرسہ سسٹم, مدرسہ اور ٹاٹ اسکولز ہے نا. آپ مینجمنٹ آپ آتے ہیں, آپ کے پاس جو اینڈ پروڈکٹ آتی ہے, یہ 4 کیٹیگریز ہیں, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ 4 کیٹیگریز ہے نا. آپ بھی کسی کمرشل ہاؤس سے وابستہ ہیں جہاں پہ کہ آپ ہے نا, آپ کی کیا پرائورٹی ہوگی, کس لڑکے یا لڑکی کو آپ پریفرنس دیں گے جب وہ انٹرویو کے لیے آئے گا. نیچرلی جو کیمبرج, کیونکہ آپ کو بھی جلدی چاہیے نا, مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ گروم کریں سب کریں, تو کہیں نہ کہیں یہ 4 کی کوئی پیرٹی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ حضرات اپنے خیالات کا اظہار کر دیں, پھر ہم ڈیفر کریں اس بات سے. ہاں کہیے. دیکھیے آپ اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں یو کے کی ایجوکیشن سسٹم کا, یو ایس کی ایجوکیشن سسٹم کا پاکستان سے. ریسورسز, جغرافیکل ڈفرینسز, ان کے اندر آپ اگر ایک سٹینڈرڈ لائیں گے نا, جو کہ کچھ اسکول سسٹمز نے کیا ہوا ہے, نام یہاں پہ نہیں مینشن کرتے. اب کیا ہے کہ ایک انٹیریئر کے علاقے میں چھوٹا سا بیٹھا ہوا بچہ جو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں ریسورسز نہیں ہیں, جہاں ایکسپوجر نہیں ہے, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں نیٹ نہیں ہے, اس کے کریکولم کے آؤٹ کمز, لرننگ آؤٹ کمز, اور ایک بچہ جو لیٹ سے بڑے شہر میں بیٹھا ہے, کراچی, اسلام آباد, لاہور میں بیٹھا ہے, ایکسپوزڈ ہے, اس کے لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں آپ نے برابر رکھ دیے. اب اس بچے کو آپ کتنا اٹھائیں گے اوپر, تو کیا ہوگا کہ آپ یہ جو اربن ہے اس کو پھر نیچے کرتے ہو. یہی مسئلہ اسکول چینز میں آ رہا ہے. جو اسکول چینز آل اوور پاکستان ہیں یا آل اوور پروونس ہیں, ان کے اندر یہ مسئلے آتے ہیں کہ پھر انہیں اپنے اسسمنٹ کے اندر, انہیں اپنے سلیبس کے اندر, کریکولم کے اندر, انہیں اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اندر کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کے حالات الگ ہیں, یہاں جیوگرافیکل ڈفرینسز, انڈیا میں ریسورسز کے ڈویژنز, انڈیا میں بھی اربن ایریاز اور رورل ایریاز ہیں. انڈیا میں کیا ہے, انڈیا میں تو اتنے 4 یا 5 پیرالل سسٹمز نہیں ہیں. انڈیا نے اپنی ایجوکیشن